بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جس موضوع کے اوپر آج کی بزم کو سجایا گیا ہے وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور سچی بات یہ ہے بحیثیت اہل سنت، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اہل الحدیث، ہم اس موضوع کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کو صحیح معنوں میں پہچانتے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے اس موضوع کا ہمیں علم صرف کانفرنسوں کی حد تک اور کانوں کے چشکوں کی حد تک اس کی تعلیم ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ کس قدر مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں تو سچی بات یہ ہے جو فتنہ بر صغیر کا فتنہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، ہمیں حقیقت میں یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فتنے کے بیج کو انگریز نے کس لیے بویا ہے۔ یہ عقیدہ نہایت اہم ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اگر کسی شخص کے ایمان کا یہ حصہ نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا، رسول مان لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک اس بات کا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہم اظہار نہ کرنے والے ہوں یا اس کو اپنانے والے نہ ہوں، اپنے دل سے اس بات کی گواہی دینے والے نہ ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تب تک کوئی شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ چاروں اطراف سے کفر ہم پہ حملہ آور ہے، اس قدر فتن ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی شان، ان کے تقدس، ان کی اہمیت، اس کے حوالہ سے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اہل بیت کے ساتھ ان کو ٹکرا کر چند بعض شخصیات، مراد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور کہیں پر مجموعی طور پر تمام صحابہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر کو بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر کہیں پر انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ حدیث وہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید اکیلا رہنمائی کے لیے کافی ہے،
چونکہ احادیث کو بعد میں لکھا گیا، بعد میں جمع کیا گیا ہے، اس لیے محدثین نے معاذ اللہ اس میں خیانت کی ہے، یا معاذ اللہ اس میں خیانت کے امکانات موجود ہیں۔ کہیں پر الحاد کا فتنہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے وجود سے ہی انکار کا فتنہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوانوں کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر اس فتنے کو بھی بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان اللہ رب العزت کے وجود کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر کہیں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے وجود کے اس انکار کی وجہ سے جب اہل ایمان اللہ رب العزت کے ساتھ چیزوں کی نسبت کو جوڑتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی عبادات کی، اپنے خیالات کی، اپنے عقائد و نظریات کی نسبت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو معاذ اللہ ہمارے ملک کے اندر فرانس کی بات نہیں کر رہا، اردو زبان پڑھنے والے، پڑھانے والے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر وہ معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ننگی گالیاں نکالتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات میں انتہائی تکلیف کے ساتھ کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں لبرلزم کا فتنہ، سیکولرزم کا فتنہ، یہ دین سے دوری کے فتن۔ اصل میں شیطان وہ مسلمانوں کو صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کے ساتھ ان کا تمسک نہیں دیکھنا چاہتا، کہیں پر تھوڑا، کہیں پر زیادہ اور کہیں پر بہت زیادہ وہ اپنے ٹارگٹ کے حصول کے اندر اس کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ کہیں اس کے چیلے، اس کے ایجنٹ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں جس سے وہ دین سے دور ہمارا نوجوان ہوتا جا رہا ہے۔ اور نوجوان کیا، ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، وہ بھی آج سچی بات یہ ہے کہ دین پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سچی بات یہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ان کی عظمت کا مسئلہ ہو، یہ ابھی میں اپنی گفتگو کا دباچہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عطا کردہ شریعت کو ہم دنیا کے اوپر حکومت کرتا، اور دنیا کی بات نہیں کرتا، صرف پاکستان کی کرتا ہوں، ہم پاکستان کے اندر جس کو حاصل ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا اور اس نعرے پہ حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت کے قانون کی حکمرانی وہ ہم قائم کریں گے، ہم آج اس کو بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کسی کو اپنی برادریاں عزیز ہیں، پارٹیاں عزیز ہیں، نسبتیں عزیز ہیں، جماعتیں عزیز ہیں، اور سچی بات یہ ہے، یہ میرا ماننا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر آج کتاب و سنت کو بطور قانون دنیا پہ رائج کر دیا جائے، ملک پاکستان میں اس کو لاگو کر دیا جائے، تو جتنے بھی دوسرے باطل نظام ہیں، جتنے بھی دوسرے باطل فلسفے ہیں، جتنے بھی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے یہ اکیلی بات کافی ہے۔ ختم نبوت کا منکر ہو اور سمجھانے کے اوپر بھی ایمان کو قبول کرنے والا نہ ہو، یا کوئی مدعی نبوت ہو، آج کا کوئی احمد عیسیٰ ہو، تو اس کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دینا ہے۔ آج اگر شریعت اسلامیہ وہ لاگو کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے اور نافذ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے،
تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اور مزید میں یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے کرنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم شریعت اسلامیہ کو ملک کے اندر لاگو کر دیتے تو دین کے حوالے سے اٹھنے والے تمام فتن، ان کا حل تو اس میں یقینی موجود ہی موجود تھا. واللہ باللہ تاللہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی آج ہم جس ذبو حالی کا شکار ہیں، جس پستی کا شکار ہیں، جس ذلت سے دوچار ہیں، جس مسکنت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جس معاشی تنگی کو ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے، وہ اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اگر ہم اللہ کے قانون کو زمین پہ نافذ کرنے والے بن جاتے تو اللہ رب العزت آسمان سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالی زمین کے اندر سے بھی رزق کو پھاڑ کے باہر نکال دیتا. وہ کیا چیز تھی؟ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میرے نانا جان ہمیں سنایا کرتے تھے، شاید اپنے حوالے سے یا شاید اپنے والد محترم کے حوالے سے، کہ ہمارے بڑے جب سعودی عرب کے اندر جاتے، عرب اتنے غریب ہو چکے کہ اگر ہم کوئی بسکٹ خرید کر اس میں سے ایک بسکٹ بھی پھینک دیتے، کوئی رس خرید کر ایک رس پیکٹ کے اندر چھوڑ دیتے، تو عرب کے بچے اس پیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھاگا کرتے تھے. غربت کا یہ عالم تھا. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قانون کو زمین پہ نافذ کیا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے زمین کے اندر بکھرے ہوئے تیل کو اکٹھا کر کے سمیٹ کے عرب کی چھاتی سے پھاڑ کر باہر نکال دیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت کا قانون تھا جس کو زمین پہ نافذ کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے پھر کرم یہ نازل کیا کہ آج تک عرب کی معیشت وہ اسی کے سہارے چل رہی ہے. آج اگر مشکلات سے دو چار عرب ہوئے تو میں پوری اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری سے بھی کہہ رہا ہوں اور بغیر کسی پرواہ کے بھی کہہ رہا ہوں، وہ آج اگر دوبارہ ذلت کی طرف، مسکنت کی طرف، یا آج کسی آزمائش کی طرف، یا آج کسی دباؤ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اسی پھر کتاب و سنت سے اپنے تمسک کو کمزور کرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. ہم آج سچی بات یہ ہے، ہم سے میرا مخاطب اس وقت گفتگو کے اندر بحیثیت مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے حکمران، ہماری قوم، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے والے، ہمیں تو ختم نبوت سے بھی پیار ہے، دفاع حرمت رسول سے بھی پیار ہے، صحابہ سے بھی پیار ہے. لیکن جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے ارد گرد بسنے والے، وہ ہمیں باتیں پتہ ہے کیا سناتے ہیں؟ آپ متشدد ہیں، آپ کی گفتگو کے اندر تشدد ہے، دور جدید ہو چکا ہے، معیشت کی جنگ ہے، FATF سے آپ کا ملک نکل نہیں رہا، طرح طرح کی سینکشنز آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اللہ کے بندے، ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے گزر جانا گوارا ہے، ہمیں بھوک سے مر جانا گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے. ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اور ہم اسی نسبت کی وجہ سے آج زندہ ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر دامن مصطفیٰ چھوٹنے کا خطرہ ہو، ہم رب تعالی سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس دامن مصطفیٰ کے چھوٹنے سے پہلے ہمیں موت عطا کر دے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوط شریعت اللہ رب العزت نے عطا کی کہ ختم نبوت کے مسئلے کے اندر کسی قسم کا اشکال موجود ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خود قرآن مجید میں کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جوان مرد کا باپ نہیں بنایا. صرف اس لیے نہیں بنایا
کہ کوئی شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جوان بیٹے کو دیکھ کر اس کو کائنات کے امام کی لڑی کے اندر سے نبی تسلیم نہ کرنا شروع کر دے، نبی نہ بنا لے۔ ہم نے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان مرد کو پیدا نہیں ہونے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کائنات کے امام کی زبان سے بے شمار احادیث کہا بعثت انا وساعۃ کہاتین، کہا مجھے اور قیامت کو اس طرح قائم کیا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی معنی مفہوم یہ ہے جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان دوسری کوئی انگلی موجود نہیں ہے، اس طرح میری اور قیامت کے درمیان کوئی دوسری نبوت بھی موجود نہیں ہے۔ اور آج کوئی دعوی نبوت کرے، کوئی نبوت کا اعلان کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، تو ہمارا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ کے فضل سے اہل سنت کے ماننے والے زندہ رہیں گے، اہل الحدیث کے بیٹے زندہ رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کائنات کے امام نے کہا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، قیامت سے پہلے وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، وہ اس بات کا گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن میرے صحابہ سن لو، میں نبیوں کا حاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ہم نے اس امر کا اعلان کیا، کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، دعوی نبوت کرنے والا اسود عنسی ہو، دعوی نبوت کرنے والا سجاع ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا علی محمد باب ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا مضبوط نظام وضع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کے لیے، جو اس بات کا آئینہ دار، جو اس بات کی بین دلیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو بھیجنا ہے اور نہ ہی کسی نبی کی ضرورت موجود رہی ہے۔ کیسا بین نظام، کیسا مضبوط اور مربوط نظام، احادیث کے تحفظ کا ایسا نظام محدثین نے وضع کیا، اللہ رب العزت نے، میں کہتا ہوں محدثین سے وضع کروایا، جس کی کوئی نظیر کسی علم کے حوالے سے نہیں ملتی۔ ہر حدیث کے پیچھے ایک سند ہے۔ عام طور پر علماء سندوں کو نہیں پڑھتے، لیکن ہر حدیث جو ہمیں بیان کی جاتی ہے، جو سنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک سند ہے، ایک کڑی ہے۔ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے نبی کے فلاں صحابی سے سنا، اس نے نبی کریم سے سنا۔ اور پھر محدثین نے کیسی محنتیں کی، اتنی محنتیں رجال کے اوپر محدثین نے ذخیرے کے ذخیرے لکھ ڈالے، صفحے کے صفحے کالے کر ڈالے، ایک ایک شخص کی حالات زندگی کو نقل کیا، پوری احادیث کی لڑیوں کے اندر، لاکھوں احادیث کے اندر آنے والے ہزاروں راوی، کوئی ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے محدثین نے کچھ کلام نہ کیا ہو۔ محدثین نے کسی کے بارے میں لکھا ہے یہ ضعیف ہے، یہ متہم بالکذب ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ وضاع ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ گھڑا کرتا تھا، اس کو حافظے کی غلطی لگا کرتی تھی، اس کا حافظہ انتہائی زیادہ کمزور تھا، اور اس قدر تحفظ فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کا 50 سال کی عمر سے پہلے والا حافظہ مضبوط اور 50 سال کی عمر کے اندر کوئی بیماری آئی، اس کے بعد حافظہ ضائع ہو گیا، تو محدثین نے ایسے تحفظ کے نظام کو وضع کیا کہ 50 سال سے پہلے بیان کی جانے والی روایت کو قبول کیا، اور 50 سال سے بعد اس نے اگر کوئی روایت کو کیا ہے تو اس کو مردود قرار دیا گیا۔ اتنا مربوط نظام۔ کسی راوی کے بارے میں اگر شک ہوا، اشکال پیدا ہوا، محدثین نے پھر اس کے بارے میں دیکھا، پھر پڑتال کی کہ بھئی راوی تو ثقہ ہے لیکن مدلس ہے، اپنے پیچھے سے کسی کو گراتا ہے۔
اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، تو کہا نہیں، اس روایت کو اگر اس راوی سے روایت کو لیا جائے گا تو پھر تدلیس کی صراحت کرے گا، جب تک تدلیس کو رفع نہیں کرے گا، سما کی صراحت کو پیش نہیں کرے گا، تب تک اس سے روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ مجھے آج یہ بتلایا جائے اس قدر مضبوط نظام کسی علم کے تحفظ کا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو سامنے پیش کرے۔ اللہ کی قسم دعوے سے کہتا ہوں، کسی کے پاس بھی کسی کی علم کے حوالے سے، کسی بھی علم کے حوالے سے، سائنس کا ہو دوسرا علم ہو، کسی بھی علم کے حوالے سے اتنا مضبوط اور مربوط نظام موجود نہیں۔ تو پھر اگر اتنا مضبوط اتنا مربوط نظام کسی کے لیے وضع کروایا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی واضح اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد شریعت کو جمع کرنا تھا، اس کے حفاظت کی ثم ان علینا بیانہ کے تحت اللہ رب العزت نے اس بیان کی حفاظت کرنی تھی کہ اس کے بعد یہ شریعت کے آ جانے کے بعد پوری کائنات کے بسنے والوں کے لیے پوری زندگی کے مکمل شیڈیول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دینے کے بعد اب کسی دوسری چیز، کسی دوسرے رہنما، کسی دوسری رہنما چیز کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ اعلان ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے تم جو جی چاہے کر لو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جان کو لڑا کر اس عقیدے کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے۔ اور آج ایک حکومت آتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، وہ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن قادیانی مرتد و زندیق وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر نقب لگانے، اس کے راستے کے اندر چور دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکمرانوں کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کی کوشش ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کبھی کسی جناب سیٹ کے اندر چلے جائیں، کسی سیٹ کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں، کسی ادارے کے اندر ہماری نوکری لگ جائے، کسی کمیشن کا ہم حصہ بن جائیں۔ کسی بھی قسم کے پارلیمانی یا غیر پارلیمانی کمیشن کا اگر وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ کوششیں کرنا چاہتے ہیں، یہ قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غدار ہیں، جو پاکستان کے بھی غدار ہیں، یہ اگر آج پاکستان کے اندر موجود ختم نبوت کے تحفظ کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس حالت کے اندر اس عزم کا ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل توحید کا ایک بیٹا بھی زندہ رہے گا، جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، پھر ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا چاہے کوئی بھی حکمران ہو، اس حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما حضرت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث۔ اور میرا یہ اعلان ہے، جس طرح کائنات کے امام کے صحابہ نے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسی طرح صحابہ کے مشن کے یہ ورثاء اللہ کے فضل و احسان سے مسیلمہ کذاب کی روحانی اولادوں کے مقابلے پہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمیں ڈرانے والوں اور علماء امت کو دھمکانے والوں، سنو ہمارے اکابرین نے یہ جنگ کیسے لڑی ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جاؤ تمہارا پالا اس جماعت سے پڑا ہے جو موت کو، جو شہادت کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام سمجھتی ہے۔ اور خالد ابن ولید نے کہا تھا جب منکرین ختم نبوت کے سامنے سفارہ ہوئے تو خالد ابن ولید نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا
کہا لقد جئتکم بقوم، خالد ابن ولید نے رکا لکھ کے بھیجا، لقد جئتکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، کہا تمہارے مقابلے پہ میں ایسی قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہو۔ اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف جیسے تو نہیں لیکن انہی اسلاف کو ماننے والے ہیں۔ کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر سکتے ہیں، شہادتوں کو چومنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نہ ختم نبوت سے غداری کرنا گوارا کر سکتے ہیں، نہ اصحاب محمد پہ کسی کا بھونکنا گوارا کر سکتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے، جب بھی تمہاری زبانیں چلتی ہیں میڈیا گونگے شیطان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس کرے، کوئی بھونکے، جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے، تب یہ گونگے شیطان ہیں، تب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، تب یہ انگریز کے ایجنٹ، انگریز کی جوتی پالش کرنے والے، ہمارے میڈیا والے بھی اور ان کو چلانے والے بھی، تب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں یا ختم نبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، کوئی بیان نہیں، کوئی کوریج نہیں۔ اور یہ بدبخت قسم کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے، جو ان کی زبانوں پہ بھی کوئی جوں تک نہیں رینگتی، جب 1.5 ارب مسلمانوں کے پیشوا کو گالیاں نکال کر مسلمانوں کے دلوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور ابھی فرانس کے حوالے سے جب معاملہ پیش آیا، فرانس کے اندر اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، میڈیا گونگا شیطان ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا ختم نبوت، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مسلمان امت نے کہا، علماء امت نے کہا جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا، گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کا اعلان کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ کریں گے۔ اس نعرے کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ آج بدبخت، وہ ایک ظالم بدبخت نے ایک بینک مینیجر کو شہید کیا ہے، صرف جعلی الزام لگا کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی رسول کا۔ تو سارا میڈیا وبیلا مچا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، لبرلز نے وہ پوری میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھئی سر توڑ کر کے جناب والی لگے ہوئے ہیں، پوری آندھ مچائی ہوئی ہے کہ بھئی طوفان بدتمیزی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر ہم اس لیے اس قانون کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اور ظالموں، قانون کی مخالفت کرتے ہو، اس نے قانونی طور پہ قتل کیا ہے۔ اور میں یہ بات آج آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میڈیا کے ذریعے اپنے دوستوں کو بھی بتلا کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماورائے عدالت قتل کے یا ماورائے عدالت قانون کو ہاتھ میں لینے کے حامی نہیں ہیں، لیکن ایک بات پھر بھی کہہ دیتا ہوں، جہاں پہ صراحت کے ساتھ کسی نے گستاخی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی کی ہو، اور کوئی شخص حکومتوں کی غفلتوں کی وجہ سے اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، ہم لینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی لیتا ہے، صراحت موجود ہے گستاخی کی، تو ہم ایسے شخص کی مذمت نہیں کر سکتے۔ مذمت اس لیے نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہمیں سمجھا دیا کہ ایسا شخص جو میرے گستاخ کو قتل کرے وہ مذمت کے لائق نہیں ہے۔ نبینا صحابی کا واقعہ سنا ہے، اللہ کے رسول کو اس کی لونڈی گالیاں نکالتی، برا بلا کہتی، گستاخیاں کرتی، وہ اس نے سمجھایا، وہ نہ سمجھی، اس نے بالے کو سینے میں گھسایا، آر پار بالا ہو گیا، قتل کر دیا، واصل جہنم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کیس آیا، اللہ کے رسول نے کہا اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ ایک صحابی
وہ لوگوں کے سروں کو پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے نبینا صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہا اللہ کے رسول میں نے قتل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے پیار تھا، میرے 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، میں نے اس کو بارہا سمجھایا، یہ سمجھی نہ، اس نے جب سمجھنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کے سینے کے اندر بالے کو گھسا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ صحابہ سن لو، اس عورت کا خون رائیگاں چلا گیا، یعنی اس عورت کے خون کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں کے اوپر کہیں پہ کہا ملے براس کعب ابن اشرف، خود صحابہ کو پکار کے کہتے رہے کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کے سر کو لے کے آئے، اور کہیں پہ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نقید فی فتح مکہ وکان ممن یعذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حویرث بن نقیز کے قتل کا حکم دیا، کس لیے حکم دیا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچایا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اور کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، جہاں عام معافی کا اعلان ہے، وہاں پر اللہ کے رسول کو آ کے بتلایا جاتا ہے، کہا اللہ کے رسول آپ کا گستاخ ابن قتل کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فقتلوہ، میرے گستاخ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے۔ کعبۃ اللہ کی پردوں کی حرمت اپنی جگہ پر، لیکن گستاخ رسول کی سزا ایک طرف۔ ہم تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ماورائے عدالت قتل، یہ قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ یہ قانون پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ آج جو کل بہانہ بنا ہے، اس کا خون، اس خون کا سارا گناہ حکمرانوں کے سروں پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج اس شخص کو یہ بات بہانہ بنانے کی بھی جرت کس نے عطا کی ہے؟ آج سے پہلے گستاخان رسول کے اوپر کیس نہیں چلے، ثابت شدہ گستاخوں کو تم نے ملک سے فرار کروایا، آسیہ ملعونہ کو تم نے ملک سے بگایا۔ آج تک کوئی ایک مجرم جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہو اس کو پھانسی لٹکایا گیا ہو، آج تک نہیں لٹکایا گیا۔ کیس چلتے ہیں، لوگ کیس لڑ لڑ کے تھک جاتے ہیں، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جاتا، ان کو وہ سزا نہیں دی جاتی جس کو قانون کے اندر تم نے درج کیا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں کے اندر پورے انصاف کے ساتھ قانون کو عمل درآمد کرنے والے بن جاؤ کہ جس پہ ثابت ہو جائے اس کو سزا دو، جس پہ ثابت نہ ہو اس کو بری کر دو، اگر شک کی بنیاد پہ ثابت نہ ہو، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی نے اس پہ الزام لگایا ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اس پہ وہی مقدمہ چلا کر اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرو، تو یقین مانو معاشرے کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ بھی وجود نہیں پا سکتا ہے۔ کیسے وجود پائے گا؟ آج اگر اس کو جرت ہوئی ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہوا قائم کی گئی ہے، ہمارے حکمرانوں نے قائم کی ہے کہ گستاخ رسول کو ہم نے کوئی سزا نہیں دینی ہے، تو اس نے اپنی ذاتی رنجش یا کسی بھی بدبختی کی وجہ سے اگر آج ایک مظلوم شخص کو شہید کیا ہے اس بدبخت نے، تو اس کا سارا گناہ تمہارے اوپر آتا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ علماء کا سینہ ہے، یہ علماء کا کلیجہ ہے، کسی ایک شخص نے بھی، کسی ایک عالم دین نے بھی اس بدبخت کی حمایت نہیں کی ہے، اس کے اس کبھی فعل کو کسی نے سراہا نہیں ہے، بلکہ تمام نے مذمت کی ہے۔ پھر بھی آج تم علماء پہ بھونک رہے ہو اور 295 کے قانون کے بارے میں تبرہ کر رہے ہو اور کہتے ہو ہم اس قانون کو اسی لیے باطل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ہم اس قانون کو مٹوانا، ختم کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ تحریکیں چلتی ہیں طلباء کے حوالے سے، اس کے اندر یہ لبرل آنٹیاں باہر لے کے نکلتی ہیں، پلے کارڈوں کے اوپر ہمیشہ یہ عبارت لکھتے ہیں ایکسپنج 295C کہ 295C کے قانون کو ہمارے ملک کے قانون میں سے نکالا جائے۔
آج یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی راہوں کو ہموار کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ظالم بدبخت پروفیسر جو فرانس کے اندر موجود تھا، ان کا اندازہ لگائیں یہ کفر کتنے ظالم و بدبخت، کتنے شیطان اور ابلیس کے ایجنٹ ہیں، کتنے فسادی ہیں. یہ ذلیل ایسے ظالم ہیں کہ یہ جب فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے مثال دینا چاہتے ہیں نا کلاسوں کے اندر اپنی، تو یہ ظالم مثال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکال کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. اتنے بے غیرت اور بے شرم یہ لوگ ہیں. آج میکرون کے بارے میں ایک زبان، ایک جملہ نکلا ترکی کے صدر کے منہ سے، اور وہ یہ تھا کہ اس شخص کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. اس کو اتنا غصہ آیا بدبخت کو کہ اس نے ترکی کے اندر سے اپنے سفیر کو واپس بلوا لیا. تمہاری عزت تمہیں اتنی عزیز ہے تو پھر ہمارا یہ اعلان ہے، جو کوئی بھی جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، ہم کمزور ہیں، ناتوا ہیں، لیکن گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا کا اعلان کرتے رہیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تم 295C کے قانون کو ہٹوانے کے لیے دل کا زور لگا لو. ہم اس قانون کے لیے تحفظ اور اس کے راستے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحفظ اور اس کی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم زندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، اس کا دفاع ہم نہ کر سکتے. ہم انشاءاللہ ہر چیز کو چھوڑنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پہ کسی قسم کے کمپرومائز کو گوارا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر پہرے داری اس کا فریضہ انجام دینا پڑا، دینے کے لیے تیار ہو؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے، اس مقدمے کو لڑنے کے لیے، ہوش و حواس سے لڑنے کے لیے، پورے دلائل سے لڑنے کے لیے، براہیم سے لڑنے کے لیے، قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ ہر باطل و بدبخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس ملک کے اندر دیوار سے لگانے کے لیے تیار ہو؟ تم ملک کے اندر زندہ رہنا تم ملک کے اندر رہنا چاہتے ہو، ملک کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے اوپر آواز کو بلند کرنا پڑے گا. اور اگر آواز کو بلند نہیں کر سکتے، کم از کم ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اس قانون کے حوالہ سے تمہاری زبان درازی کو چلنے دیں گے؟ انشاءاللہ ان سب کو دیوار سے لگا کے چھوڑیں گے اور ختم نبوت و حرمت رسول زندہ باد کے نعرے لگا کر چھوڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.